السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم دیکھ رہے تھے تتاریوں کا شام پر 699 ہجری میں حملہ، کیسے وادی الخزندار میں شام کے لشکر، مملوک سلطنت کے لشکر کو شکست دی گئی، اور کیسے غازان خان کی تتاری فوج نے دمشق میں، شام میں لوٹ مار مچائی، اور کیسے ابن تیمیہ نے بار بار تتاریوں کے ساتھ خطاب کیا۔ اب جو نقطہ اس باب کے تحت دیکھنا ہے وہ ہے قلعہ دمشق محاصرہ سے فتح تک۔ دمشق میں جب تتاریوں کا قبضہ قائم ہوا تو ایک ہی مضبوط مرکز باقی تھا، اور وہ تھا قلعہ دمشق، جس کی قیادت امیر علم الدین ارجواش کے ہاتھ میں تھی۔ تتاریوں نے شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس قلعے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، کیونککہ وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ قلعہ باقی ہے مکمل تسلط ممکن نہیں۔ مورخ الیونینی بیان کرتے ہیں کہ 10 ربیع الاخر 699 ہجری کو سیف الدین قبجک اور دیگر لوگ دمشق پہنچے، اور انہوں نے راستے ہی میں ارجواش کو قلعہ حوالہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ مسلمانوں کا خون تمہاری گردن پر ہوگا، مگر ارجواش نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا، مسلمانوں کا خون تمہاری گردن پر ہے، تم ہی اس مصیبت کا سبب بنے ہو، اور اس نے قلعہ حوالہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن تتاری نائب کی طرف سے حکم آیا کہ دمشق کے علماء، صلحاء اور مشائخ ارجواش کو قلعہ حوالہ کرنے پر آمادہ کریں، ورنہ پورے شہر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے، پیغام بھیجے گئے، لیکن ارجواش اپنے موقع پر ڈٹا رہا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ اس قلعے کو حوالہ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ منافق، جھوٹے اور مسلمانوں کے خائن ہیں۔ اسی موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے قلعے کے نائب کو پیغام بھیجا اور فرمایا، اگر قلعے میں ایک پتھر بھی باقی رہ جائے تب بھی اسے دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ یہ ایک معمولی جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک پورے شہر کی تقدیر بدل دینے والا فیصلہ تھا۔ مورخ البرزالی لکھتے ہیں کہ ارجواش کا یہی استقامت برا موقف اسے تاریخ میں ایک نمایاں مقام دیتا ہے، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ قلعے حوالہ کرنے کے حق میں تھے، مگر اس نے ثابت قدمی دکھائی اور قلعے کو محفوظ رکھا، جو بعد میں پورے شام کے لیے ایک مثال بن گیا۔ تتاریوں نے 1 ربیع الاخر 699 ہجری سے قلعے کا محاصرہ شروع کیا، اور 12 جمادی الاولیٰ کو اسے مزید سخت کر دیا۔ انہوں نے جامع اموی میں منجنیق نصب کر کے قلعے پر حملے کیے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے فتح نہ کر سکی۔ آخرکار 22 جمادی الاولیٰ 699 ہجری کو محاصرہ ختم ہو گیا، تتاری منتشر ہو گئے اور قلعہ اپنی جگہ قائم رہا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں حالات نے رخ بدلا۔ قتلغ شاہ ایران واپس چلا گیا، اور قبجک نے کچھ عرصہ دمشق کے معاملات سنبھالے، یہاں تک کہ آخرکار تتاری اثر ختم ہو گیا اور قبجک بھی مصر جا کر دوبارہ مملوکوں کی اطاعت میں آ گیا۔ اس دوران ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے، جب ابن تیمیہ اور خطیب دمشق بدر الدین ابن جماعہ نے ارجواش اور قبجک کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تاکہ شہر میں استحکام آئے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی ایک مضبوط قلعہ، ایک ثابت قدم رہنما اور ایک حق و عالم مل کر تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اگر اس وقت قلعہ دمشق بھی حوالے کر دیا جاتا تو شاید شام کی تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن استقامت نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ تیسری مرتبہ ابن تیمیہ کا قابض فوج گزات کے ساتھ خطاب۔ ان تمام آزمائشوں کے باوجود شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور ایک مرتبہ پھر تتاریوں کے پاس پہنچے، اس بار قیدیوں کی رہائی کے لیے۔ البرزالی بیان کرتے ہیں کہ 2 رجب 699 ہجری کو ابن تیمیہ تتاری کمانڈر بولائے کے لشکر میں گئے، جہاں وہ 3 دن تک ٹھہرے، اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں قیدی موجود تھے۔ یہاں ابن تیمیہ کی شخصیت کا ایک اور عظیم پہلو سامنے آتا ہے۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم اہل ذمہ کے لیے بھی کوشش کی۔ وہ خود اپنی ایک تحریر میں فرماتے ہیں، میں نے سردار سے قیدیوں کے بارے میں بات کی تو اس نے مسلمانوں کو چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ عیسائی بھی ہیں جنہیں ہم نے بیت المقدس سے پکڑا ہے، انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے پاس جتنے یہودی اور عیسائی ہیں جو ہمارے ذمہ میں ہیں ہم سب کو چھڑائیں گے۔ اور ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے عیسائیوں کو بھی آزاد کرایا، اور یہ ہمارا عمل ہے اور اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔
یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ابن تیمیہ کا عدل صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ہر اس شخص کے لیے تھا جو ظلم کا شکار ہوا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اسی ملاقات میں بولائے نے ابن تیمیہ سے ایک فکری سوال بھی کیا، جس میں اس نے یزید کے بارے میں موقف پوچھا۔ ابن تیمیہ نے نہایت متوازن جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نہ اسے گالی دیتے ہیں اور نہ اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے نہیں تھا کہ اس سے محبت کی جائے، اور ہم کسی مسلمان کو خاص طور پر یعنی کسی خاص مسلمان کو معین کر کے اسپیسیفائی کر کے گالی نہیں دیتے۔ جب بولائی نے مزید سوال کیا کہ کیا تم اسے لعنت نہیں کرتے، اور کیا وہ ظالم نہیں تھا، اور کیا اس نے امام حسین ابن علی کو قتل نہیں کیا، تو ابن تیمیہ نے اصولی جواب دیا، ہم ظالموں کے بارے میں عمومی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، لیکن کسی ایک شخص کو معین کر کے لعنت کرنا ہمیں پسند نہیں، البتہ جس نے حسین کو قتل کیا یا اس میں مدد کی یا اس پر راضی ہوا، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ پھر جب اہل بیت کے بارے میں سوال ہوا تو ابن تیمیہ نے واضح کیا ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے نزدیک فرض ہے، ہم ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بعد میں ابن تیمیہ کو معلوم ہوا کہ یہ سوالات دراصل ایک غلط پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا۔ جب انہوں نے تتاری وزیر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ یعنی بولائے کو کہا گیا ہے کہ اہل دمشق ناصبی ہے۔ اس پر ابن تیمیہ نے بلند آواز میں فرمایا، یہ جھوٹ ہے، جو یہ کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، دمشق میں کوئی ناصبی نہیں، اور اگر کوئی علی کے بارے میں گستاخی کرے تو مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ یہ محض تعصب اور جہالت ہے کہ کچھ لوگ ماضی کے چند افراد کے اعمال کو پوری امت پر تھوپ دیتے ہیں، حالانکہ ہر دور اور ہر جگہ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ابن تیمیہ کی حکمت، عدل، جرأت اور فکری توازن کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ ایک طرف وہ قیدیوں کو آزاد کرا رہے ہیں، دوسری طرف عقائد کی وضاحت کر رہے ہیں، اور تیسری طرف جھوٹے پروپیگنڈے کا رد بھی کر رہے ہیں۔ یہی وہ جامع کردار ہے جو انہیں تاریخ میں منفرد بناتا ہے۔ ایک اور نکتہ، قابض فوج، آکوپائنگ تاتاری فورس، ابن تیمیہ کی نظر میں ان کا اندرونی حال۔ اس مرحلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے محض سیاسی یا عسکری تجزیہ ہی نہیں کیا، بلکہ دشمن کی اندرونی حالت کو بھی گہرائی سے دیکھا اور بیان کیا۔ ان کے مشاہدات تتاری فوج کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ان کی دینی حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود تتاری لشکر کو دیکھا اور اکثریت کو نماز پڑھتے نہیں پایا، نہ ان کے لشکر میں کوئی مؤذن تھا اور نہ کوئی امام۔ یہ ایک ایسی فوج تھی جو بظاہر اسلام سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، مگر اس کی عملی حالت اس کے برعکس تھی۔ مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کا لشکر مختلف طبقات پر مشتمل تھا۔ کچھ کھلے کافر تھے جیسے عیسائی اور مشرک، کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہی اکثریت تھی، اور وہ کلمہ پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرتے تھے، مگر نماز پڑھنے والے بہت کم تھے۔ رمضان کے روزے نماز کے مقابلے میں زیادہ رکھتے تھے۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا، ظاہری وابستگی اسلام سے مگر عملی کمزوری اور دینی انحراف واضح۔ ایک نہایت حیران کن مشاہدہ یہ بھی ہے کہ تتاری دمشق میں کھلے عام شراب پیتے تھے۔ یہاں ابن تیمیہ کا ایک غیر معمولی فقہی و عملی موقف سامنے آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو منع کرتے تھے کہ ان کو شراب پینے سے نہ روکے، کیونکہ ان کے بقول ان کا نشہ ان کے ہوش سے بہتر ہے، کیونکہ ہوش میں وہ زیادہ فساد، قتل اور تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ بات بعد بھی ان کے شاگرد ابن القیم نے بھی اپنی کتاب اعلام الموقعین میں نقل کی، جو اس واقعے کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہے۔ ابن تیمیہ نے صرف ان کی دینی کمزوری ہی نہیں بلکہ ان کی اندرونی خوف اور کمزوری کو بھی محسوس کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تتاریوں کو اس قدر ذلیل کر دیا تھا کہ کبھی وہ خود یا ان کے ساتھی ان پر ہاتھ اٹھا دیتے اور ان پر چیختے، اور وہ جواب دینے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ظاہری طاقت کے باوجود ان کے اندر خوف اور کمزوری موجود تھی۔ اسی طرح وہ تاتاریوں کے خوف کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان کے ایک وزیر نے یہاں تک کہا، تم یعنی مملوک شام کے مسلمان، تم میں سے ایک آدمی ان کے 6 آدمیوں پر غالب آ سکتا ہے۔ یہ بیان محض مبالغہ نہیں بلکہ دشمن کے حوصلے کی ٹوٹ پھوٹ کی علامت تھا۔ ایک اور اہم پہلو جسے البرزالی نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ تتاری فوج کے بعض سپاہیوں کو ان کے اپنے مشائخ نے گمراہ کیا تھا۔ ایک تتاری سپاہی نے ابن تیمیہ کو بتایا کہ انہیں فتویٰ دیا گیا ہے کہ شام کو تباہ کرو، مسلمانوں کے اموال لوٹو، کیونکہ وہ دین کو دنیا کے بدلے بیچ رہے ہیں، اور یہ سب اس دعوے کے ساتھ کہ اس سے مسلمان اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے، جو در حقیقت ایک خطرناک دینی تحریف تھی۔
اسی طرح تاتاری اپنے اقتدار کے جواز کے لیے نسب خاندانی برتری کا سہارا لیتے تھے۔ غازان خان کے درباری مورخ رشید الدین حمدانی نے ایک واقعہ نقل کیا جس میں نسبی برتری کو دلیل بنایا گیا، لیکن ابن تیمیہ نے اس دلیل کو رد کرتے ہوئے واضح کیا کافر آبا پر فخر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ ایک مومن غلام بھی کافر بادشاہ سے بہتر ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اس باطل معیار کو توڑ دیا، یعنی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ مزید برآں ابن تیمیہ نے اس جھوٹے نسبی دعوے کا ایک اور کمزور پہلو بھی بیان کیا کہ اگر تتاری اپنی نسب پر فخر کرتے ہیں تو ان کے اپنے عقائد کے مطابق ان کے جد چنگیز خان کی پیدائش ہی مشکوک اور خرافاتی کہانیوں پر مبنی ہے۔ یہ تمام مکالمے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے تتاریوں کے خلاف محض تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ ان کے فکری مغالطوں کو توڑا، ان کے دینی انحراف کو بے نقاب کیا، ان کے حوصلے کی کمزوری کو ظاہر کیا۔ اسی لیے وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہ دھوکہ کیا اور نہ منافقت، بلکہ کھل کر ان کے فساد کو بیان کیا اور یہ واضح کیا کہ ان کے خلاف جہاد کیوں ضروری ہے۔ آخر میں ابن تیمیہ نے ایک اور دلچسپ مشاہدہ بیان کیا جب انہوں نے ارمینی بادشاہ حیتم ثانی کو دیکھا جو تتاریوں کے ساتھ آیا تھا۔ البرزالی کے مطابق وہ ظاہری طور پر کمزور اور ذلیل حالت میں تھا اور تتاری اس کے ساتھ نہایت تحقیر آمیز سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک مؤذن اس پر چینچتا اور اسے برا بھلا کہتا اور وہ جواب دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ منظر اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ تتاری اپنی اتحادیوں کو بھی عزت نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں محض ایک آلہ، ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ پورا باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو صرف اس کے ظاہری طاقت سے نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ اس کے عقیدے، اخلاق، اندرونی کمزوری اور فکری بنیاد سب کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہی وہ بصیرت تھی جو ابن تیمیہ کو اپنے دور کے دیگر لوگوں سے ممتاز بناتی ہے۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ ابن تیمیہ نے بار بار گزات، قابض فوج، تتاری فوج کے ساتھ خطاب کیوں کیا؟ گزشتہ تمام واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تتاری حکمرانوں کے سامنے نہایت جرأت اور بے باکی کے ساتھ کلمہ حق کہا۔ ان کی یہ جرأت صرف ایک وقتی اقدام نہیں تھی بلکہ ایک شعوری اور اصولی حکمت عملی تھی۔ ابن قوام ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ غازان، قتلوق شاہ اور بولائے کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آئے ان سب میں ابن تیمیہ نے خالصتاً للہ کے لیے قیام کیا۔ اسی طرح عظیم محدث اور مورخ امام ذہبی ان کی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی بہادری ضرب المثل تھی اور بڑے بڑے بہادر لوگ بھی ان کی مثال سے تشبیہ دیتے تھے۔ خاص طور پر غازان کے حملے کے وقت اللہ نے انہیں کھڑا کیا اور وہ خود میدان میں اترے، حکمرانوں سے ملے اور 2 مرتبہ غازان خان نیز قتلوق شاہ اور بولائے سے ملاقات کی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کی اس جرأت پر حیرانی کا اظہار کیا۔ ان کی یہ شہرت صرف اسلامی دنیا تک محدود نہ رہی بلکہ عیسائی بادشاہوں تک بھی پہنچی۔ خود ابن تیمیہ نے قبرص کے بادشاہ کو لکھا کہ ان کے اور تتاری حکمرانوں کے درمیان جو مکالمات ہوئے وہ اتنی نمایاں تھے کہ یقیناً ان کی خبر ان تک پہنچ چکی ہوگی، یہاں تک کہ ان کے مخالفین نے بھی ان کی اس صفت کا اعتراف کیا، اگرچہ تنقید کے انداز میں ہی۔ وہ کہتے تھے یہ شخص بڑا جھگڑالو اور زبردست مناظر ہے اور اسے بادشاہوں سے ذرا بھی خوف نہیں، یہ غازان اور اس کے درباریوں سے ملا اور بالکل نہیں ڈرا۔ ابن تیمیہ کے خطاب کی 2 بنیادی مقاصد تھے۔ ابن تیمیہ کی یہ جرأت مندانہ گفتگو محض اظہار شجاعت نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے 2 واضح اور بنیادی مقاصد تھے۔ نمبر 1، مسلمانوں اور اہل ذمہ کے مسالک کا تحفظ۔ انہوں نے تتاری حکمرانوں سے براہ راست بات چیت کر کے مسلمانوں کی جانیں بچانے کی کوشش کی، قیدیوں کو آزاد کرایا، حتیٰ کہ غیر مسلم اہل ذمہ کو بھی رہائی دلوائی۔ یہ سب ان کی ملاقاتوں میں ظاہر ہوا، خصوصاً غازان خان، قتلوق شاہ اور بولائے کے ساتھ۔ دوسرا مقصد حجت قائم کرنا اور حق واضح کرنا۔ انہوں نے تتاریوں کے سامنے ان کے باطل نظریات کو بے نقاب کیا، ان کے اعمال اور اسلام کے دعوے کے درمیان تضاد واضح کیا، اہل شام کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کا رد کیا، نسب خاندانی برتری کی بنیاد پر حکومت کے دعوے کو باطل ثابت کیا۔ یعنی انہوں نے صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری اور دینی سطح پر بھی ان کا مقابلہ کیا۔ آخر میں خود ابن تیمیہ اپنے کردار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں and the quote starts، ایسے وقت میں جب اسلام کو ضرورت تھی میرے سوا کون کھڑا ہوا؟ یعنی جب ابن تیمیہ کو پھر بعد میں بار بار قید و بند کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ساتھ مناظرے کیے گئے، خاص طور پر عقیدہ واسطیہ کا مناظرہ جو مشہور ہے، اسی کے
اسی میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب اسلام کو ضرورت تھی میرے سوا کون کھڑا ہوا، کس نے اس کے دلائل یعنی اسلام کے دلائل کو واضح کیا، اس کا دفاع کیا اور اس کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ جب سب پیچھے ہٹ گئے، نہ کوئی اس کی حجت بیان کرنے والا تھا نہ اس کے لیے لڑنے والا، تو میں کھڑا ہوا، یعنی ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، اس کی حجت کو ظاہر کیا، اس کا دفاع کیا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کا تقاضا صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ وقت آنے پر جرأت سے بولنا بھی ہے۔ حکمت کے ساتھ دشمن سے مکالمہ بھی جہاد کی ایک شکل ہو سکتا ہے۔ ایک عالم کا کردار صرف درس و تدریس تک محدود نہیں بلکہ امت کے اجتماعی معاملات میں رہنمائی بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس جامع کردار نے ابن تیمیہ کو تاریخ میں ایک منفرد مقام عطا کیا۔ آخرکار غزات یعنی تتاری آکوپائنگ فورسز کا انخلاء یعنی ایویکویشن اور دمشق کی مملوکی ریاست میں واپسی۔ جب تتاری قبضے کے آخری ایام آئے تو حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ مصر اور شام کی وہ اسلامی افواج جو پہلے پیچھے ہٹ گئی تھی دوبارہ منظم ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئی تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مورخ النویری کے مطابق 9 رجب 699 ہجری کو سلطان نے تمام لشکروں کے ساتھ شام کا رخ کیا، مگر اس کے دوران خبر ملی کہ تتاری واپس جا رہے ہیں، جس کے بعد ان کے نائبین کو آگے بھیجا گیا۔ اسی دوران ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ امیر سیف الدین قبجک نے تتاریوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دوبارہ مملوکی ریاست کی وفاداری میں آ گئے۔ یہ واقعہ تتاری قوت کے ٹوٹنے کی ایک بڑی علامت تھا۔ بالآخر 16 رجب 699 ہجری کو دمشق سے تتاریوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ البرزالی لکھتے ہیں اس دن تتاریوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا۔ اگلے ہی دن خطبہ جمعہ میں دوبارہ مملوکی سلطان الناصر محمد ابن قلاوون اور عباسی خلیفہ کا نام لیا گیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ دمشق دوبارہ اسلامی مملوکی اقتدار میں آ چکا ہے۔ اس طرح تقریباً 100 دن پر مشتمل تتاری قبضہ ختم ہوا۔ مصر سے اسلامی فوجیں یک بعد دیگر دمشق پہنچنا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے امیر جمال الدین الافرم 10 شعبان 699 ہجری کو پہنچے، پھر فوج کے دیگر حصے آئے اور آخر میں نائب السلطنت سیف الدین سالار مرکزی لشکر کے ساتھ دمشق داخل ہوئے۔ لوگ بڑی تعداد میں ان لشکروں کے استقبال کے لیے نکلے، جو اس بات کی علامت تھا کہ عوام نے اس واپسی کو نجات کے طور پر دیکھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس موقع پر اسلامی لشکر کی کیفیت کو نہایت پر اثر انداز میں بیان کیا۔ وہ اپنی قبرص کے بادشاہ کو بھیجی گئی تحریر میں لکھتے ہیں، یعنی اپنی اس تحریر میں وہ لکھتے ہیں and the quote starts، جب لشکر مصر کی طرف واپس لوٹا، یعنی وادی الخزندار کی جنگ میں شکست کے بعد، اور اس سے ملعون گروہ کے فساد اور بے دینی کی حقیقت معلوم ہوئی، تو اللہ کے لشکر نکلی اور ان کی پیش قدمی سے زمین گونج اٹھی۔ انہوں نے میدانوں اور پہاڑوں کو اپنی کثرت، قوت، استحکام، ساز و سامان، ایمان اور سچائی کے ساتھ بھر دیا، یہاں تک کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ وہ اللہ کے فرشتوں سے گھیرے ہوئے تھے جن کے ذریعے اللہ ہمیشہ اپنی مخلص امت کی مدد فرماتا رہا ہے۔ چنانچہ دشمن ان کے سامنے شکست کھا گیا اور مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ And the quote ends۔ یہ بیان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اسلامی لشکر کی اصل قوت صرف اسلحہ نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور اللہ کی مدد تھی۔ تتاریوں کے انخلاء اور ایویکویشن کے بعد مملوکی ریاست نے دوبارہ شام پر اپنا مکمل کنٹرول قائم کر لیا۔ سیف الدین سالار نے دمشق میں انتظامی امور کو منظم کیا، حکومتی عہدے دوبارہ تقسیم کیے اور شہر میں استحکام بحال کیا۔ یوں دمشق نہ صرف عسکری طور پر آزاد ہوا بلکہ سیاسی اور انتظامی طور پر بھی دوبارہ مستحکم ہو گیا۔ یہ مرحلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظاہری شکست ہمیشہ دائمی نہیں ہوتی۔ جب ایمان، حکمت اور استقامت جمع ہو جائے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات دشمن کی شکست پہلے اس کے دل میں واقع ہوتی ہے۔ اس پس منظر میں ابن تیمیہ اور اس کے دور کے علماء و مجاہدین کا کردار تاریخ میں ایک روشن مثال بن کر سامنے آتا ہے۔ شکست اور قبضہ ابن تیمیہ کی نظر میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس شکست کو صرف ایک عسکری واقعہ کے طور پر نہیں دیکھا، یعنی وادی الخزندار میں جو شکست ہوئی شام کی فوج کو، اس شکست کو صرف ایک عسکری واقعے کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ اس کے اثرات، اسباب اور حکمتوں کو گہرائی سے بیان کیا۔ شکست کا اثر پوری امت پر۔ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس لشکر کی حیثیت پوری امت میں نمایاں تھی، کیونکہ یہی وہ قوت تھی جو مشرق و مغرب میں اسلام کا دفاع کر رہی تھی۔ اسی لیے جب
699 ہجری میں اس لشکر کو شکست ہوئی تو اس کا اثر پوری دنیا کے مسلمانوں پر پڑا۔ چنانچہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اینڈ the quote starts، جو شخص اس زمانے میں دنیا کے حالات پر غور کرے وہ جان لے گا کہ جو شخص اس زمانے میں دنیا کے حالات پر غور کرے وہ جان لے گا کہ یہ جماعت دین اسلام کے قیام میں سب سے بڑھ کر تھی، علم و عمل اور جہاد کے اعتبار سے، مشرق و مغرب میں بھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو بڑے طاقتور دشمنوں، مشرکین اور اہل کتاب سے لڑتے تھے۔ اس لیے جب انہیں 699 ہجری میں شکست ہوئی تو مشرق و مغرب کے مسلمانوں پر ایسی ذلت اور مصیبت نازل ہوئے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے اس فتنے کو ایک الہی حکمت کے طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ فتنہ جو پیش آیا اگرچہ دلوں کے لیے تکلیف دہ ہے لیکن انشاءاللہ یہ اس دوا کی طرح ہے جو مریض کو دی جاتی ہے تاکہ اسے شفا اور قوت حاصل ہو۔ لوگوں کے دلوں میں تکبر، جہالت اور ظلم موجود تھا، اور اگر ان بیماریوں کے ساتھ انہیں وہ عزت مل جاتی جو وہ چاہتے تھے، یعنی انہیں نصرت مل جاتی 699 ہجری کی جنگ میں، تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد ہوتا، یعنی یہ مزید متکبر بن جاتے، مزید جبر و ظلم کرتے۔ پس اللہ نے اپنی رحمت سے، جو ماں کی اپنے بچے پر رحمت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، اپنے بندوں پر یہ آزمائش نازل کی۔ یہ شکست ایک اور بڑے فائدے کا سبب بنی، اور وہ تھا تتاریوں کی حقیقت کا واضح ہونا۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشرق و مغرب کے عام مسلمانوں پر ان مفسد لوگوں کی حقیقت کھل گئی جو شریعت اسلام سے خارج تھی۔ اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، جو لوگ پہلے ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ جہالت، ظلم، نفاق اور دھوکے میں مبتلا ہے اور اسلام کے راستے سے دور ہے۔ اس آزمائش کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ایک نئی بیداری پیدا ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل اسلامی لشکروں کی طرف مائل ہو گئے، جو پہلے ان سے دور تھے وہ قریب آ گئے، اور جو دل سخت تھے وہ نرم ہو گئے۔ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون اور فرشتے نازل کیے۔ اہل ایمان کے دل اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، انہوں نے دشمن کے خلاف تیاری کی، اپنی غفلت سے بیدار ہوئے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ ابن تیمیہ نہایت صراحت کے ساتھ اس شکست کی وجوہات بھی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گزشتہ سال یعنی 699 ہجری میں مسلمانوں کی شکست کھلے گناہوں اور واضح خطاؤں کی وجہ سے ہوئی، جیسے نیتوں کا فساد، فخر و غرور، ظلم، بے حیائی، کتاب و سنت کے احکام سے اعراض، فرائض میں کوتاہی اور بحث سے مسلمانوں پر زیادتی۔ آخر میں ابن تیمیہ ایک عظیم اصول بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، جس طرح بدر کے دن مسلمانوں کو فتح اللہ کی رحمت اور نعمت تھی، جس طرح بدر کے دن مسلمانوں کی فتح اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت تھی، اسی طرح احد کے دن ان کی شکست بھی اپنے باطن میں رحمت اور نعمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، اگر اسے خوشی دے اور وہ شکر ادا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اینڈ the quote ends۔ اور اس کے بعد تیسرا باب شروع ہوتا ہے، قبضے کے بعد کے حالات 699 ہجری اور 700 ہجری، جو ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں دیکھیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کیسے امام ابن تیمیہ نے دمشق میں رباط اور احتساب کی ترغیب دی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔